السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، محافظ اسپرچل ڈیڈس کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں قائم و دائم رکھے، آمین۔ جو لوگ میرے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آپ سب لوگ میری یوٹیوب فیملی ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ایک ایسی خوبصورت عورت کا واقعہ کہ جو بہت پیاری تھی۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ وہ لاہور کے ایک چھوٹے گاؤں میں پہلے رہا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ محلے میں ایک خوبصورت عورت رہتی ہے، اور وہ خوبصورت عورت جو ہے وہ ایک گھر میں رہتی ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں جو سارا دن گلی میں کھیلتے رہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بہت سارے مرد جو ہیں وہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، اور جب بھی اس کے پاس سے گزرتے، گھر کے آگے سے گزرتے، تو گھر سے بہت زیادہ پرفیوم کی خوشبو آتی۔ پرفیوم، باڈی سپرے یا اینی فریگرنس، کوئی بھی اس کی خوشبوئیں آتی۔ اور اس کے بچے جو ہیں وہ سارا دن ایسے گلی میں پھرتے رہتے، ایون کہ وہ محلے والے جو تھے وہ اس کے بچوں کو روٹی پکا کے دیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، کبھی کسی کے گھر سے کبھی کسی کے گھر سے۔ تو 1-2 لوگوں نے جب گھر جا کے دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ نیم برہنہ کپڑے بھی پہنتی تھی۔ تو محلے والے ساروں نے یہی سوچا کہ یہ بہت غلط عورت ہے، اتنے مرد اس کے گھر آتے جاتے ہیں، اور اس کے گھر کے باہر گاڑی بھی کھڑی رہتی ہے، ایک آدھ کھڑی رہتی ہے، بچے اس کے باہر ہیں، اس کو کھانا نہیں پکا کے دیتی۔ اور جب اسے دیکھا تو بالکل اس نے پتلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اشفاق احمد بھی لکھتے ہیں، اور میری اساتذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بھی ذکر کیا تھا ایک بار، لہذا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس کی یہ چال چلن دیکھ کے تو محلے والوں نے کہا کہ یہ بہت ہی غلط عورت جو ہے وہ ہمارے محلے میں آ گئی ہے اور اس مکان میں رہ رہی ہے۔ تو ایک دن سارے محلے والوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے اس کے گھر جاتے ہیں، اور جاتے ہی اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ابھی اسی دن سارے محلے والے نے جانا ہی تھا ان کے گھر کہ پتہ چلا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ تو جب وہ عورت مر گئی تو بہت ساری عورتیں ان کے گھر میں گئیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں کراؤڈ ہو گیا۔ تو جب وہاں گئے تو تب پتہ چلا کہ وہ جو عورت تھی وہ خدا نخواستہ بد چلن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اسے کوئی ایک ایسی سکن ڈیزیز تھی کہ وہ آگ کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو کھانا تک نہیں بنا کے دے سکتی تھی۔ اور اس کی ڈیزیز ایسی تھی کہ اسے کھائی جا رہی تھی، الرجی تھی، اور اس طرح سے وہ کپڑے بھی پتلے اور نیم برہنہ اسی لیے ہی پہنتی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جسم کو لگتے تھے، جس طرح سے ہمیں الرجی ہو جائے تو ہم بھی لائٹ کپڑے ہی پہنتے ہیں، لیکن اسے زیادہ پرابلم تھا تو اس لیے وہ تھوڑے سے زیادہ تھے، نیم برہنہ تھے تھوڑے سے، وہ بھی اس لیے پہنتی تھی۔ تیسری بات یہ کہ اس کے گھر میں جو مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا وہ ایک اس کا بھائی تھا، اور ایک اس کا وکیل تھا، اور ایک اس کا ڈاکٹر تھا، جو بار بار آتے جاتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر ظاہر سی بات ہے چیک اپ کے لیے آتا تھا، اور اس کا بھائی بار بار وکیل کو لے کے آتا تھا۔ اس کی حالت زیادہ خراب تھی، اور وہ گاؤں میں اسے اس لیے بھیجا تھا کہ سکن ڈیزیز جو ہے وہ کسی کے پھیل نہ جائے، اس لیے اسے وہ ایک طرف گاؤں میں آ گئی، اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ اسی لیے نہیں لگاتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ اس سے ان کو بیماری نہ لگ جائے۔ ایک ماں اپنی جان پہ کھیل کے اپنے بچوں کا کس طرح سے خیال کرتی ہے۔
اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کھانا ہی نہیں بنا کر دیتی، وہ اپنے ساتھ لگاتی نہیں تھی کہ ان کو ڈیزیز ہو جائے گی۔ اور وہ وکیل بار بار اس لیے آ رہا تھا کہ اس کے بھائی جو تھے وہ اس سے وصیت نامہ لکھوانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ کس کے نام کیسے کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن چاہیے تھی۔ تو لہٰذا اس سارے سبق آموز واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی غلط رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، کانوں سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ انسان جس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سم ٹائم وہ چیز نہیں ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سم ٹائم وہ چیز نہیں ہوتی، ہر بار نہیں، لیکن سم ٹائم تو نہیں ہوتی۔ اور کبھی ہم نے سنا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں غلط فہمی ہوگی ہو۔ لہذا اس طرح کی کیا سرائیاں اور خود سے اپنے آپ سے جو ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ ازیوم کر لینا، یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ گمان کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی خود سے ازیوم نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو۔ کیا تم یہ چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ اب یہ گمان کیا چیز ہے؟ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے تعلقات میں، حقوق العباد میں ہم خود سے کچھ باتیں ازیوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کے گھر فلاں آیا ہوگا تو ضرور یہ چیز وہیں گئی ہوگی، اور اگر یہ جہاں جا رہا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہم خود سے ازیوم کر لیتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بدگمان کبھی انسان خود اپنے حد تک ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کو بات وہ بتا دے گا تو وہ دوسرے شخص پہ الزام ہو جائے گا۔ اور اگر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم غیبت کریں تو ہو سکتا ہے وہ برائی اسی میں ہو، تو پھر بھی غیبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہی تو غیبت ہے، لیکن اگر برائی نہیں ہے تو پھر آپ کر رہے ہو تو پھر تو الزام ہے۔ تو الزام تراشی جو ہے وہ بھی نہیں کرنی اور غیبت بھی نہیں کرنی۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط کیا سرائیاں نہیں لگانی چاہیے۔ وہ عورت جو تھی وہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنی اچھی اور کتنی پاک صاف تھی کہ لوگوں نے اسے کیسا سمجھ لیا اور اس کے بارے میں کیسے بدگمانیاں پھیلانے لگ گئے۔ کون کس حالت میں ہے وہ وہی جانتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو کیوں دور کر رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اسے ڈیزیز نہ لگے۔ تو یہ بڑا ہی دل دہلا دینے والی سٹوری ہے۔ اور وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا رہی، دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے کو کھانا نہیں کھلا رہی، یہ ماں جو ہے وہ غیر ذمہ دار ہے۔ لہذا ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ ضروریات زندگی اسے درپیش ہیں کہ اس کے گھر میں ڈاکٹر بھی آ رہا ہے اور وکیل بھی آ رہا ہے، اور کچھ وہ میڈیسنز یوز کر رہی ہے، تو وہ اپنا جو لباس ہے وہ بھی پتلا ہی پہنیں گی۔ اور کیا پتہ ہے کہ اس کی زندگی بھی بالکل تھوڑی تھی جو وہ سارے کام اس طرح سے جلدی کر رہی ہے۔ تو اللہ پاک اس کے اپنی رحمت میں جگہ دے جو بھی یہ تھی۔ اور اس سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ نہ خود سے باتیں ازیوم کریں، اور اگر کسی کا پتہ چل بھی گیا ہے تو ہمیشہ پردہ پوشی کریں۔ کسی کا راز ہے تو وہ راز ہی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کسی شخص کا، کسی بندے کا پردہ رکھتا ہے تو میں اس کے اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان میں عیب ہیں، بہت زیادہ عیب ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی برائیاں ہیں اور جو کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ پاک جب ہم کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ پاک خود ہی ہمارے ان عیبوں پہ پردہ پوشی کر دیتا ہے، جو ہمارے صرف دل میں ہی ہوتا ہے، اور آل ٹائم ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ بات کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، کسی کی طرف دیکھ کے جھوٹے اندازے نہ لگائیں، کیونکہ یہ گناہ بھی ہے اور اگلے بندے کو بھی اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج والی میری سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔